وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ آج سے تقریباً 1 صدی قبل اس امت پر بے یقینی کی کیفیت کو مسلط کیا گیا، اور ہمارے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں، کہ بچوں کو کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ بچوں کو تانا دیتے ہیں تو وہ واقعی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے امت کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کے لیے مغرب کی برتری کو ثابت کیا گیا، جگہ جگہ 2 نمبر دانشور بٹھا دیے، حتیٰ کہ ہماری عصری دانشگاہوں کے اندر فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے مشرقیت کو گالی دینے لگے اور مغربیت کے قصیدے پڑھنے لگے، ان کی تہذیب اور تمدن کے گن گانے لگے اور اپنی تہذیب کو ڈیگریڈ کرنے لگے، اور دنیا کے سامنے یہ بات باور کی کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے یقینی اس امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اقبال نے آج سے 100 سال قبل کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور اس امت کی نشأت کو، اس امت کی نہضت کو روکا گیا کہ نہیں، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، موت سے بدتر زندگی تھی، اور یہ بالکل ہتھیار پھینک چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے، ان کو کھڑا کیا، ہمت دلائی، دریائے نیل کے کنارے آئے تو پھر اڑ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی راستے سے نہیں گزریں گے، دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے، اور یہ قوم اڑ کے کھڑی ہوگی ہے دریائے نیل کے کنارے کہ نہیں، ہم ایک سوراخ سے نہیں گزریں گے، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ۔ قومیں جب نکبت میں، رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اس حالت کے اندر نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے۔ 12 رستے بن گئے، 12 رستوں سے 12 قبیلے گزرے۔ ادھر وہ بالکل دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے، اور ادھر ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا۔ اب حکم ہوا دریا کو، اب تو چلنا شروع ہو، اور یہ پھر پانی میں ڈوب رہے تھے، اور یہ کنارے پہ دیکھ کے اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے، اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، تم اتنی جلدی بھول گئے؟ تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا، اور آج تمہیں مزہ آیا؟ میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں، ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم ایک چال چل رہے ہو اور وہ تمہیں چال میں پھنسا رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں، اور ایک تموج پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ آج بھی وہ فلسفہ، آج وہ دانشوری کا جعلی غلغلہ موجود ہے، آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تو کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے ہیں۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علی، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔
یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے۔ ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو ثمر پیدا، نوا پیرا ہو ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں، مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے۔ آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور مسلمان سر بلند ہوں گے۔ اور یہ بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا بھی اسرائیل کو مان لے، پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ امہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے اور یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز ریاست ہے، کسی صورت کے اندر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے۔ ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ۔ تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے جو کہ الحق کو یالو ولا یولا الیہ، حق ہی سر بلند ہوگا، جلد یا بدیر اسلام نے ہی غالب آنا ہے اور انشاءاللہ وہ آ کے رہے گا۔ کیسر کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم، جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے۔ لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے۔ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا، 3150 سال جن کی حکومت کا ناقوس بجتا رہا۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کریں تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں۔ تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسریٰ کا نام پوچھنے جا رہا ہوں، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو اس پورے مجمع میں کسی کو آتا نہیں، اس دور کے کسریٰ کا نام تو آپ بھول گئے ہیں، اس دور کے خاقان کا نام تو آپ کو آتا نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟
مجھے بتاؤ اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے۔ تو یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے بندہ نواز عشق۔ تو پھر آئیے پیار انہی سے کریے، محبت کا ربط انہی سے کریے، رشتہ الفت انہی سے قائم کریے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک شخص کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، ایک کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ایک کے درد کا بداوا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو کوئی رشتہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے، کاروباری سانجھ ہو وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے گہری شناخت رکھتا ہوں تو شاید چند چہرے ہوں جن کو میں اس پورے اجتماع میں باقاعدہ پہچان سکتا ہوں، باقیوں کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، نام جاننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ کی پیشانیوں پر میرے لیے جو محبت کے نقش نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہوا جو میرے لیے پیار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری تو آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی دوستی کی ایسی داستان بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے پڑھتے بھی نہیں رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ روم میٹ بھی نہیں رہے، کلاس فیلو بھی نہیں رہے، لیکن یہ امڑ کر کے آپ آ گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نیل کے ساحل سے کاشغر تک امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے۔ تو وہ پرونے والی لڑی حضور کی محبت ہے، اس لیے یہ محبت جوڑتی ہے، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں اور انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ قائم کریں، حضور کے ساتھ الفت کا ربط قائم کریں اور عقیدت کے ربط کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے محبوب میں 1000 خامیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس خامیوں کو چھپانے کے لیے یا ان کی کوئی تعویل کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے۔ لیکن جس ذات والا صفات سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا ربط رکھتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ رب کا بھی محبوب ہے، اور یہ وہ انداز اور یہ وہ فخر، میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا آپ کی توجہ ہو تو کیا دل آویز جملہ ہے، فلا وربک، رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے تیری قسم، یہ بھی نہیں فرما رہا کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے،
جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، یہ عقیدت کا ایک پھیلتا ہوا اجالا ہے، یہ شکرانے کی ایک صورت ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، یہ الفت کا ایک انداز ہے. گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے. اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی. ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا. ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے. کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، بس آیا چاہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے بعد وہی نازل ہونے والا ہے، وہی اترنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا. اللہ اکبر. جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو ایک آپ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اور حیرت کیوں نہ ہو کہ وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کی انگلیاں آنکھوں پہ آتی روشنی آ جاتی، مادرزاد اندھوں کو روشنی ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے ہوا میں اڑنے لگتا. کیا شانیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بنتا ہے. تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا. حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے. انجیل برناباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، اگرچہ تحریف راہ پا چکی ہے، میرے حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برناباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں. حواری پوچھتا ہے حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. وہ اتنا بخت اور مقدر کا مالک ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی میرے لیے بخت کی بات ہے اگر مجھے یہ اعزاز مل جائے. زمانہ منتظر رہا. بحیرہ راہب کی کہانی آپ نے سنی ہوگی. وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے سنا تھا یہاں ایک دن نبی آخر زمان کا گزر ہوگا. وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا ہے. اللہ اکبر کہ کسی دن وہ بھی تو گزریں گے اور میری آنکھوں کی پیاس بجھ جائے گی. نستورہ راہب کی کہانی سن لیجئے. وہ بھی شام میں کلی ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے. تو وہ منتظر تھا کبھی کوئی اس کی چھاؤں میں آ کے آسودہ ہو تو میں اس کی زیارت کروں. حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے. حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں. 350 سال کی روایت بھی موجود ہے اور 250 سال کی کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے. ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا. میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا. میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا.
میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری مجھے ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ وہ واقع خدا رسیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا۔ میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور دل سے کی ہے، اب میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا، اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا۔ ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح، اب میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے، اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن تو حق کا متلاشی ہے، میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے، اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے، کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک، صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لیں اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کی تدفین کی اور پھر میں نے رخت سفر باندھا، اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا، تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میرا قصد بھی وہاں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں، یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام، جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا۔ میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، لیکن حق کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا، اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں۔ ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے۔ کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی، چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا ہے۔ میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا، میں نوکر تمہارا ہی ہوں، میں غلام تمہارا ہی ہوں، لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لیں اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا، اور میں نے جا کے پیش کی تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ نشانی ایک پوری ہو گئی، لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا یہ وہی ہے، لیکن میں نے بھی در بدری کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا کہ میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا، تو میں نے پھر کچھ دن ڈال کر کے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجوریں لا کے حضور کو پیش کی۔ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں، لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی، اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا تو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر! کیسے گلی گلی کی خاک چھانی، در بدری کی جو ہے وہ خاک چھانی، اور پھر جا کے اس چوکھٹ پہ پہنچے۔ یہ مشقت آپ کو تو نہیں سہنی پڑی، یہ مشقت جو نستورہ نے سہی، جو بحیرہ نے سہی، جو سلمان فارسی نے سہی، وہ مشقت میں نے تو گوارا نہیں کی۔ ہم تو آغوش مادر میں آئے تو ہمیں مبارک ملی، تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو۔ اللہ اکبر! اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم،
حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، میں تو ماں کی آغوش میں تھا تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی تھی، تو یہ میری خوش بختی، میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی۔ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ہم اس اعزاز سے مالا مال ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کو کہا گیا ہے نا، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہم اس لائق ہیں، ہم اس اہل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز پائیں؟ لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ اعزاز ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص فجر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیرات ملتا ہے مزدوری۔ دوسرا ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیرات ملتا ہے۔ تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیرات ملتے ہیں۔ وقت اس کا دونوں سے کم لیکن اس کی مزدوری 2 گنا۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ ایک ہی رات لیلۃ القدر کی ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا، اور اگر توفیق یاوری کرے، اللہ کی مدد نصرت شامل ہو تو حرم میں ایک سجدہ کرو گے 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ مجھے دیا گیا، یہ آپ کو دیا گیا۔ میرے اور آپ کے عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اعزاز حضور کے صدقے سے دیا گیا، تو اس لیے اس کا شکرانہ ہے یہ محفل میلاد۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہ کریں؟ یار میں تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہوں نا، آپ تو سینے میں تڑپتا ہوا سیماب کی طرح دل رکھتے ہیں، اور دل مجبور ہے محبت کرنے کے لیے۔ جہاں حسن ہوگا دل ادھر لپکنے لگے گا، اور کائنات کے سارے حسن حضور کے قدموں کی خیرات۔ اللہ اکبر، اعظم چشتی کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہوتی، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو میں تو مجبور ہوں محبت کرنے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آتا ہے تو پہاڑ جھوم اٹھتا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور کبھی فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی پتھروں کے سینوں کے اندر بھی پیار کی جوت آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون پیار کرتا ہے اور کون پیار کے روپ میں نفرت کرتا ہے۔ لوکی مینوں منہ آتے خول چڑھا کے ملتے نے، ویکھنوں وہ کنے چنگے پیڑے کنے دل دے نے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ثابت ہوتے ہیں، لیکن حضور احد کے کلیجے میں اپنے پیار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور آؤ تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں۔ صحیح بخاری میں یہ کہانی ہے، دل آویز کہانی، خوبصورت کہانی۔ اللہ اکبر، حضور منبر پہ تشریف فرما ہے، اچانک مجمع سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حدیث میں لفظ ہیں کناکۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، دھاڑے مارتی ہے، رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، دل لرز رہے ہیں سینوں کے اندر۔ مسجد نبوی اس کے رونے کی چیخوں سے گونج اٹھی، اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں، رونے والے کے رونے میں درد بھی ہے اور اس کی چیخیں، اس سے مسجد گونج اٹھی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، جب اس کی چیخوں پکار بڑھ گئی اور مسجد نبی گونج اٹھی تو حضور منبر سے نیچے اترے اور ایک سمت چل دی ہے۔ کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا، حضور نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ منبر بن کے آیا اور حضور پہلے دن منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، ورنہ کھجور کا خشک تنا تھا ایک، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔
لوگ زیادہ ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ ممبر ہونا چاہیے تاکہ دور والے بھی حضور کی زیارت کے نور سے مالا مال ہو سکے. تو آج جب ممبر بچھایا گیا تو اس تنے کو صحابہ نے اٹھا کے مسجد کے کونے میں ڈال دیا. تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی. حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں, اس تنے کی ہچکیاں میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام سبودی نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو وفا الوفا میں لکھا. اس کی ہچکیاں بن گئی, گگھی بن گئی اور وہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا. اور آقا کریم علیہ السلام اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ حضور تسلی دی, وہ خاموش ہوا, حضور واپس ممبر پہ تشریف لے گئے. صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی, استعجاب تھا. کبھی درخت بھی روئے ہیں, کبھی خشک تنوں سے بھی چیخنے کی آواز آئی ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا. تو صحابہ کی آنکھوں میں جب حضور نے سوال دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا, لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ. اے صحابہ سن لو کان کھول کے, اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو تسلی نہ دے کے آتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اس کی چیخیں دنیا سنتی, یہ میرے فراق میں کبھی چپ نہ کرتا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے بلک بلک کے رونے لگے. کہا ایک درخت کے کلیجے میں حضور کا اتنا پیار ہے, ہم تو سینے کے اندر دل رکھتے ہیں, ہم حضور کی محبت کے اندر کیوں نہیں روئیں گے, ہم آنسوں کا خراج کیوں نہیں دیں گے. یہ حضور کی محبت ہے, یہ حضور کا پیار ہے, یہ حضور علیہ السلام کی الفت کے رنگ ہیں. ایک صحابی جن کا نام صوبان ہے, آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ہے صوبان تمہیں, تم بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو, تمہیں کوئی بیماری ہے؟ عرض کی حضور مجھے کوئی بیماری نہیں, ایک خیال نے مجھے کمزور کر دیا, ایک سوچ نے میرا یہ حال کر دیا. فرمایا کیا ہوا, کیا تمہارا خیال ہے جو تمہارے اوپر غالب آیا اور تمہاری صحت گر گئی؟ کہا کہ ایک خیال یہ آیا کہ اب جب دل اداس ہوتا ہے حضور کو آ کے دیکھ لیتے ہیں, تو جنت میں ہم اگر گئے بھی تو کسی نچلے درجے میں ہوں گے, حضور تو پیغمبروں کے ساتھ اوپر والے درجے میں ہوں گے, وہاں تو حضور کی زیارت نہیں ہوگی. تو اس خیال نے میرا یہ حال کر دیا ہے. اللہ اکبر, جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں کا خزینہ ہے. لیکن میں صاحب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا, محبت کے اظہار کے کئی رنگ ہیں. آپ کی یہ محفل یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک رنگ ہے. آپ کا جوش فراواں میں نعرے لگانا یہ بھی محبت کا ایک روپ ہے. آپ کا سر پہ امامہ باندھ لینا, آپ کا مٹھائیاں بانٹنا, آپ کا عقیدتوں کے مختلف رنگ اختیار کرنا, یہ سب محبتوں کا رنگ ہے. لیکن محبت کا سب سے بڑا داعیہ محبوب کی اطاعت ہے, محبوب کی فرما برداری ہے. محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے. وہ تو ایسا حکم دے دے جس کو بجا لانا ممکن نہ ہو تو محب تو پھر بھی تیشہ اٹھا کے نہر کھودنے چل پڑتا ہے. مجھے بتاؤ کبھی پتھروں سے بھی دودھ کی نہریں نکلی ہیں؟ پتھروں سے چشمے تو پھوٹتے ہیں, پتھروں سے کبھی دودھ تو نہیں نکلا. لیکن جب فرہاد کو شیری نے کہا کہ میں تو تمہیں وصل تب دوں گی کہ اگر تم پہاڑ سے نہر دودھ کی کھود کے لاؤ گے, تو وہ ہاتھ میں تیشہ لے کے اسی کام کے لیے چل نکلا کہ اگر یہ شرط ہے وصل کی تو پھر میں اس کام کے لیے چلتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو کوئی ایسا مشکل حکم نہیں دیا جو ممکن نہ ہو, بلکہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن اللہ کے محبوب نے کہا کہ یہ مشکل ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا ان کے لیے, ان کے اوپر وہ حکم نافذ نہیں کرنا جو ان کو بجا لانا مشکل ہو جائے. وہی حکم دیے جس کے بغیر چارہ نہیں تھا, جس کو بجا لانا ضروری تھا. تو ہم پھر کیسے محب ہوں گے کہ اگر ہمیں پنج گانا نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. محبوب تو ایک بار کہہ دے, اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ادھی زبان سے بھی کہہ دے تو عاشق زندگی گزار دیتا ہے. اور قرآن و حدیث میں نماز کا حکم اور اس کی ترغیب تو 750 مرتبہ ہے, قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں مختلف سیغوں سے حکایتاً اور انشاءً تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے. اور تمہارے محبوب کا یہ حکم, اور پھر فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ,
मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। और बिलाल हबशी को जब अजान का कहते तो कहते अरे ना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो हम फिर आशिक कैसे हुए कि अगर महबूब की अदाएं हमारी जिंदगी में नहीं उतरी। महबूब का हुक्म तो बहुत बड़ी बात होती है, मुहिब तो महबूब की मंशा को भी समझता है। मदीने की एक गली से हुजूर का गुजर हुआ तो एक ऐसा घर बन रहा था जो तर्ज तामीर हुजूर को किसी वजह से पसंद नहीं थी। तो आका करीम ने गुजरते हुए पूछा ये किसका घर है? तो कहा फला अंसारी सहाबी का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। कोई उस सहाबी को मिला, कहा हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे थे, तेरे घर को देखा था, चेहरे पे पसंदीदगी के आसार नमूदार नहीं हुए, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने कुदाल पकड़ा और मकान जमी बोस कर दिया। 2-4 दिन के बाद आका करीम का दोबारा गुजर हुआ तो वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। कहा उस सहाबी को बुलाओ, बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, आज मलबे का ढेर देख रहा हूं, क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने खुद गिराया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं, मैं सर से लेकर पांव तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, मैं अकीके से लेकर वलीमे तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, मैं घरेलू जिंदगी से लेकर के कारोबार तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, मैं निजी से जिंदगी से लेके उमूर सियासत तक देखूं मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद आज खजालत आप मी गर्दद वजूद इश्क मी गोयत के महकूम गैर सीनाए तू अज बुता मानिंदे दैर तानदारी अज मोहम्मद रंगो बू अज जुबान खुद मयाला नामे हो। कहा कि अगर उनके तरीका हयात को इख्तियार नहीं करता तो अपनी जुबान से उनका नाम मैला न करना। उनका अगर हुआ है तो फिर उनका हो के देखा। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े साहिब मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहिब न किसी को पूछने की नौबत आए न तुम्हें बताने की जरूरत, तुम्हारी वज़ाकता तर्ज जिंदगी ऐसी होनी चाहिए तुम दूर से आ रहे हो लोग कहे वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी आए और वो एक तवील सफर के बाद मुद्दत के बाद मदीनातुल मुनव्वरा में आए थे, गालिबन बहरीन से आए। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज किया, आका करीम ने रुख फेर लिया। वो समझे कि इत्तेफाकन हो गया, कभी ऐसा हो जाता है, तो जिधर हुजूर ने रुख फेरा उधर से जाके फिर दोबारा सलाम अर्ज की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर रुख फेर लिया तो वो बहुत परेशान हुए, समझ गए कि हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नाराजगी की वजह क्या है। वो सहाबा को पूछते फिर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज हैं, लेकिन ये समझ नहीं कि नाराज क्यों है। तुम बता सकते हो कि नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? हमारा बड़ा बुजुर्ग उस्ताद पीर मुर्शिद वालिद नाराज हो जाए और हमें पता ना हो कि नाराजगी की वजह क्या, हम खुद नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो सहाबी पूछते फिर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझसे नाराज हैं, मुझे समझ नहीं, तुम कुछ बता सकते हो? उन्होंने गौर किया, कहा हाँ ये जो तूने सोने की अंगूठी पहन रखी है नाराजगी की वजह ये हो सकती है, क्योंकि आका करीम इसको मना कर फरमा चुके, सोना चांदी रेशम मर्दों के लिए हराम है, इसको आतशे दोज़ख का अंगारा करार दिया हुजूर ने। तो कहा हुजूर की नाराजगी का सबब शायद ये हो क्योंकि तुम यहाँ थे नहीं और तुम्हें पता नहीं, बाद में ममानत आई है और नाराजगी का सबब ये हो सकता है। वो आगे बढ़े, वो सोने की अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा हुजूर इस वजह से नाराज हैं, ये रही। आका करीम ने पकड़ा और यूं फेंक दे। नाराजगी की वजह यही थी। नाराजगी खत्म हो गई, मजलिस चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटने लगे और ये भी वापस जाने लगे, तो किसी ने तवज्जो दिलाई कि वो अंगूठी तो उठा लो, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, तुम अगर शरअन नहीं पहन सकते लेकिन बीवी तो पहन सकती है और तुम्हारी मलकियत, उठा लो। तो सहाबी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए, और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंच गई और इसको इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुनिए। जब सहाबा ने कहा वो अंगूठी उठा लो, तो उसने क्या कहा, वल्लाहि ला आखुजुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। पड़ी रहे
میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، جوہر ہے، پکھراج ہے، لال ہے، کچھ بھی ہے پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ محبت رسول کانفرنس کے اندر یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں، ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو. ہم نے کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینکا ہو. ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو. ہم نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو. ہم نے کوئی ایسا انداز زیست تو نہیں اختیار کر رکھا جس کو حضور نے دور کر دیا ہو، ہٹا دیا ہو. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. یہ محض رسمی اجتماع کے طور پہ ہم جمع ہونے کی عادت چھوڑیں. ہم محافل سے، مجالس سے سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا کریں. ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو زندگی عطا کی، خوبصورت زندگی عطا کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ اکبر. کہا کہ ایسا اسوہ چھوڑا ہے جو سراپا جمال ہے، سراپا حسن ہے. ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا، زندگی گزارنے کا سرور نصیب ہوگا. تو اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لوں ایک واری. تو اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کی مطابقت کے اندر میں اور آپ بسر کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں. پھر یہ کائنات، یہ ماہ و پروین کی دنیا، یہ بزم عالم، بزم کواکب، سب کچھ نخچیر ہے ہمارے. اقبال کا سارے کلام کا رس نچوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد. تیسری عالمی جنگ کا سوال آج کل دنیا میں بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خطرہ موجود تو ہے لیکن فوری طور پر اس کے شروع ہونے کے امکانات بہت کم سمجھے جاتے ہیں. تیسری عالمی جنگ کیا ہوتی ہے؟ عالمی جنگ وہ ہوتی ہے جس میں دنیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف براہ راست لڑائی میں شامل ہو جائیں، جیسے ورلڈ وار 1914، 1918، ورلڈ وار 1939، 1945. اگر آج ایسا ہوا تو اس میں بڑی طاقتیں شامل ہو سکتی ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ، رشیا، چائنا، ایران اور اسرائیل. وہ وجوہات جو عالمی جنگ کا خطرہ بڑھاتی ہے. چند بڑے تنازعات دنیا کو خطر کی طرف لے جا سکتی ہے. روس اور یوکرین کی جنگ کے درمیان جنگ میں مغربی ممالک میں یوکرین اور رشیا بالواسطہ شامل ہیں. مشرقی وسطی کی کشیدگی کے درمیان دشمنی ایران اور اسرائیل. تائیوان کا مسئلہ ہے. چائنا اور تائیوان کے درمیان تنازع. اگر یہ جنگیں ایک ساتھ بڑی طاقتوں کو شامل کر لیں تو عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. پھر بھی عالمی جنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ چند بڑی وجوہات ہیں. ایٹمی ہتھیاروں کا خوف. آج کئی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اسی لیے سب جانتے ہیں کہ بڑی جنگ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. جنگ سے عالمی معیشت تباہ ہو سکتی ہے. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ جنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری عالمی جنگ ممکن تو ہے لیکن زیادہ تر ماہرین کے مطابق دنیا کے بڑے ممالک ابھی اسے بچنے کی کوشش کریں. دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں. تو پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. اوکے بائے.